الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ دو جمعوں سے اس آیت پر بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا ہے۔ یہ بڑا فضیلت والا اور مبارک دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے کام پہلے کیے ہیں اور کچھ کام بعد میں اور آخر میں ہوں گے۔ اس کائنات کی تکمیل اللہ نے جمعہ کے دن کی۔ انسان کی پیدائش یہ بھی جمعہ کے دن کی۔ انسان کو جنت میں داخل کیا یہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ جنت سے زمین پر اتارا یہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے آخر میں دنیا کو ختم فرمائیں گے وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کو خاص عبادت کے لیے دیا۔ پہلے امت والے جو دن ان کی عبادت کا ہوتا تھا وہ کام کاج نہیں کر سکتے تھے، صرف عبادت کرتے تھے۔ اس امت کو کہا اپنی ضرورت کی چیزیں بھی اختیار کرو، کام بھی کرو، مگر اللہ کی یاد کا وقت آ جائے تو اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ جب اللہ کی یاد، یہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے آئے یہ پڑھ چکو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ پابندی نہیں لگائی، بٹھا نہیں دیا گھر میں، اور یہ کہا کہ اللہ کو یاد بھی کرو اور اپنی روزی بھی تلاش کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے انسان کو کہا کہ عبادت کرنے کے بعد جو کام کر رہے ہو اس میں بھی خیال کرو کہ کام ٹھیک کر رہے ہو یا چوری کر رہے ہو۔ یہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ اللہ کا حکم اس کے اندر کیا ہے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں، ایک مالک ہے تو وہ یہ سوچے کہ جو میرے ماتحت نوکر کام کر رہے ہیں میں ان نوکروں کے معاملے میں اللہ کے حقوق کا خیال کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ ایسے نوکر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو آزاد ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بھی یہ سوچے کہ میں حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کہیں چوری تو نہیں کر رہا۔ اور اس کام کے اندر پھر جب اللہ کا بلاوا آ جائے کام چھوڑ دو، اللہ کو یاد کرو۔ اذانیں ہوتی ہیں نمازوں کے لیے، یہ اسی لیے ہوتی ہے، ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ آ جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو۔ لیکن اس وقت شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ تیرے کپڑے ناپاک ہیں، تیرے کپڑے خراب ہیں، ابھی ٹائم بہت ہے، پھر پڑھ لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ مسئلے ہیں، فلانے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑ دیتے۔ جب اللہ کو یاد کر کے روزی تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو زبان سے بھی اللہ کا ذکر ادا کرو، کلمہ پڑھو، تسبیح پڑھو، جو آتا ہے اس کو پڑھو۔ اللہ کو یاد کرتے رہو گے اللہ کا فضل ملتا رہے گا۔ یہ جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں عطا کر رہے ہیں اور گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ غسل کرنا، یہ خوشبو لگانا اور جمعہ کے لیے جلدی جانا،
ایک ایک قدم پر اللہ نیکی دیتے ہیں، گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اس پر گزشتہ جو میں تفصیل سے بات کی تھی، اس کا ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ ہم جمعہ پڑھنے جائیں تو جمعہ پڑھنے والوں میں اپنا نام بھی لکھوائیں۔ جمعہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں، دوسری اس کا انتظار کرتے ہیں، دوسری اذان ہوگی چلیں گے، ابھی تو جو خطبہ چل رہا ہے، ابھی تو پھر جو ہے نماز ہوگی، تو ہم پہنچتے اس وقت ہیں یا تو نماز کی جماعت قائم ہونے والی ہوتی ہے یا ایک رکعت بھی نکل جاتی ہے، تو ہمارا نام جمعہ پڑھنے والوں میں لکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی عبادت کو کتنا خاص بنایا کہ انسان یہ جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، نماز جمعہ ہوتی ہے، اس میں فرشتوں کو بھی مسجدوں کے گیٹ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھو، لیکن جب خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور یہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، اور ایک ہم مسلمان ہیں انتظار میں ہوتے ہیں، جب یہ ہوگا پھر جائیں گے، ابھی یہ ہوگا پھر نکلیں گے، ابھی یہ ہوگا پھر پہنچیں گے۔ یہ صرف جمعہ میں نہیں ہے، عام نمازوں میں بھی ہمارا یہ حال ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، اذان سنتے ہیں تو دماغ میں ٹک کر کے ایک سوئی چلتی ہے، ابھی 20 منٹ باقی ہیں، اس لیے کہ 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، یعنی میں اللہ کا نام سن کے اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخر میں 2 4 5 منٹ باقی ہوں گے، دوڑیں گے، پھر پتہ نہیں وضو بھی صحیح کرتے کہ نہیں کرتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ ہم مسجد میں پہنچتے ہی ایسے وقت میں ہے یا تو جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے یا 1 2 منٹ باقی ہوتے ہیں، پھر ہمارا وضو کیا ہوتا ہے اور ہماری نماز کیا ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی ہم نے اس کو پارٹ ٹائم ڈیوٹی سمجھا ہوا ہے، یہ نماز، یہ جمعہ، یہ پارٹ ٹائم ڈیوٹی ہے، پارٹ ٹائم۔ اصل کیا ہے، میری نوکری، میرا پیشہ، میری فیکٹری، میری دکان، میری میٹنگ، میری گپ شپ، اور آج کل ماشاءاللہ موبائل، سب سے بڑا بزنس ہمارا موبائل ہے، سب سے بڑا بزنس ہے، جس کا کوئی کام نہ ہو سب سے بڑا کام اس کا یہی ہے، بہت مصروف، واقعی مصروف ہوتا ہے وہ، دنیا میں اس سے بڑا مصروف کوئی ہے ہی نہیں، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، نہ کھانے کی فرصت، نہ پینے کی فرصت، نہ سونے کی فرصت، نہ کسی اور چیز کی فرصت، لگے پڑے۔ تو آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے، عام نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو، اللہ کی خاطر ہم وقت نہیں دے سکتے، پھر ہم روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ظالم تو سب سے بڑا میں ہوں، میں نے اللہ کو کتنا ٹائم دیا؟ مجھ سمیت ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی ذات سے پوچھے 24 گھنٹے میں اللہ کو میں کتنا ٹائم دیتا ہوں۔ ایک طرف اپنا کام، ایک طرف اپنا کھانا پینا، سونا، یہ الل تلل کام، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت میں کتنا ٹائم اس کو دیتا ہوں۔ یعنی نماز کے لیے ہم اذان سنتے ہی چلنے کے لیے، بعض لوگ بڑے ایک اتفاقی بات یاد بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے ٹائم فکس کیا ہو، میں تو منٹوں منٹوں میں چلتا ہوں، پتہ نہیں کون سے ڈسک تیرے اندر فٹ کی ہوئی ہے، کون سا بٹن تیرے اندر لگایا ہوا ہے کہ تو بالکل سیکنڈ پہ سیکنڈ اور منٹ پہ منٹ چلتا ہے، بڑے فخر سے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے روبوٹ ہے، انسان نہیں ہے۔ دھوکہ ہے شیطان کا، دھوکہ۔ کچھ وقت اللہ کو دیجیے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز جماعت سے، میں کہتا ہوں 5 منٹ اللہ کو دیجیے، زیادہ نہیں، 5 منٹ، اور یہاں بیٹھیے جہاں نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ مسجد کی صفوں میں جماعت سے پہلے بیٹھیے۔ کیوں بیٹھیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور نماز کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ 5 منٹ بیٹھیے، مانگیے اللہ سے، اللہ مجھے روزی دے، اللہ میرے دل میں یہ ہے مجھے یہ دے، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ بیماری دور کر، مجھے یہ دے، وہ دور کر، یہ دے، وہ دور کر۔ یہ فخر سے مت کیجئے میں تو ٹائم سے ٹائم پہ چلتا ہوں، فکس ٹائم پہ پہنچتا ہوں، فکس ٹائم پہ وضو کرتا ہوں، فکس ٹائم پہ یہ کرتا ہوں، فکس ٹائم پہ یہ کرتا ہوں، یہ نہ کیجئے۔ میں نے اور کچھ نہیں کہا، میں نے کہا جماعت کے ٹائم سے
5 منٹ پہلے مسجد میں صف میں آ کے بیٹھیے اور اللہ سے دعا کیجیے. دیکھیے اللہ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے. آج ہمیں یہ تو آتا ہے جی مولوی صاحب دعا کیجئے گا, جی بزرگ صاحب دعا کیجئے گا, جی بڑے اللہ کے ولی دعا کیجئے گا, مگر میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے مانگوں یہ مجھے نہیں آتا. اگر مجھے کوئی کہے نا بھائی موبائل لے کے بیٹھ جا, اللہ کی قسم گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا. اور مجھے کوئی کہے کہ جی ہاتھ اٹھا کے 2 منٹ دعا کر لے, میری جان نکلتی ہے, میری جان نکلتی ہے. کیسے ہم بن گئے, کیا حال ہو گیا ہمارا, ہمارا حال کیا ہو گیا. بڑے خوش ہیں ہم لوگ, بہت خوش ہیں اپنی زندگی کے اوپر, لیکن اپنی زندگی پر کبھی غور نہیں کیا کہ کر کیا رہے ہیں. کبھی غور نہیں کیا ہم کیا کر رہے ہیں. جمعہ کے وقت سے پہلے آئیے, ایک ایک قدم پہ نیکی پائیے, فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیے, اور مسجد میں دعائیں کیجئے کہ فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اب دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے, لیکن ہم تو چاہتے ہی نہیں, ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں. آج لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہے, ارے یہ مولویوں کی باتیں ہیں, ارے یہ مولوی کی باتیں سننی, ارے یہ تقریر نہ سنو. میں نہیں کہتا کہ آپ سنو, لیکن دوسری اذان سے پہلے تو مسجد میں آ جاؤ, نام تو لکھوا لو فرشتوں کے پاس. وہ تو مولوی نہیں ہے نا, وہ تو مولوی نہیں ہے نا, اس کے پاس تو نام لکھوا لے, تاکہ جمعہ کی فضیلت پڑھنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے. یہ آج ہمارا دماغ بنایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا اس بات کو بڑا بکتا ہے, یہ مولوی یہ مولوی, یہ مولویوں کا دین ہے, یہ مولویوں نے یہ کیا, یہ مولویوں نے یہ کیا. مولوی کوئی کچھ نہیں کرتا, اپنی پیٹ سے کچھ نہیں بتاتا, اللہ رسول کی بات بتاتا ہے, اللہ رسول کی بات بتاتا ہے. آج ہمیں بھی یہ برا لگتا ہے, اور ہم بھی ایسے عجیب لوگ بن گئے جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو مولوی کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے, اور جو ہمارے خلاف جائے کیا کہنے, ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, کیونکہ میرے خلاف جا رہی ہے نا, میرے خلاف جا رہی ہے. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا بھارت ناراض مت ہوئیے گا, میں صرف نصیحت کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ جب کبھی باتیں کرتے ہیں نا اور وہ باتیں مزدوروں پر جاتی ہے, مزدوروں کے خلاف, تو ہمارے سیٹھ صاحبان کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب نے جمعے میں نہیں کہا تھا کہ ملازم کو یہ کرنا ہے, ملازم کو یہ کرنا ہے, ملازم کو یہ کرنا ہے. پھر ہم یاد دلاتے ہیں کہ جی سیٹھوں کے لیے بھی کچھ کہا تھا, کہتے مولوی ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, کیونکہ میری ذات پہ اب بات آ گئی ہے نا. لیکن مجھے کسی اور کو سمجھانا ہے تو مولوی میرے لیے دلیل ہے. ناراض مت ہوئیے گا, ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, مجھ سمیت ہر آدمی نے. ہم دو رنگے ہیں, منافق لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, منافق, آدھے تیتر آدھے بٹیرے. تو مزدوروں کو مولویوں کی باتیں یاد دلاتے تھے, تو مولوی صاحبان نے یہ نہیں کہا تھا, مولوی صاحب نے یہ نہیں کہا تھا. مولوی صاحب نے سیٹھ صاحب کے لیے بھی تو کچھ کہا تھا. اس وقت کیا سیٹھ صاحب کے کان بند تھے, سو رہے تھے؟ اپنے مطلب کا دین نہ لیا کرو. اگر دین پر اتنی بیزاری معلوم ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کرو, کہ ایسا نہ ہو کہ کافر بن جائے. خاموشی اختیار کرو. دین کو اپنے گھر کی لونڈی مت بناؤ. دین کو جب اپنے گھر کی لونڈی بنائیں گے, خدا کی قسم دائرہ اسلام سے باہر چلے جائیں گے. ہم دین کے تابع ہیں, دین ہمارے تابع نہیں ہے. ہم لوگ دین کے تابع ہیں, جیسا دین کہے گا ہمیں کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم دین کو اپنے تابع کر لیں اور دین کو اپنے مطلب کا بنا لیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری جو ہے کج فہمی ہے, ہمارا دماغ اندر سے ٹیڑھا ہے. عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ ہم کچھ وقت اللہ کے گھر کو دیں. جب اللہ کے گھر کو ہم وقت دیں گے تو دیکھیے ہمارے کام کیسے بنتے ہیں, اللہ ہمیں کیا کچھ دیتا ہے. تو جمعہ کے دن وقت سے پہلے آنا چاہیے, اور جمعہ کے آنے کے بعد اب جب آ گئے اب اللہ کو یاد کیجیے. میں وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی بتا دیتا ہوں جو آسان بھی ہیں, اور اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ بہت سارے کام بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سے لوگ آتے ہیں وقت سے پہلے, کوئی تلاوت کرتا ہے, کوئی دعائیں کرتا ہے, کوئی ذکر کرتا ہے, کوئی وقت ہوتا ہے اگر مغرب زوال کا وقت نہیں ہے تو نماز بھی نوافل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے.
لیکن جو میرے جیسے سست اور کاہل ہوتے ہیں وہ موبائل لے کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، واٹس ایپ کھیل لیں، فیس بک کھیل لیں، ٹائم بہت ہے نہیں، یا آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں باتیں. بہت ایمرجنسی اگر نہیں کریں گے تو ہمیں فوتگی ہو جائے گی، حضرت اسرائیل روح نکال دے گی ہماری. ہمارا مقصد کیا ہے؟ بس ہماری باتوں سے کوئی نماز، اس کی نماز میں خلل ہوتا ہے، ہمیں کیا ہے؟ کسی کی نماز خراب ہوتی ہے ہمیں اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اتنا خیال نہیں ہوتا. کہنے کو ہم اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھواتے ہیں، حاجی نمازی پرہیزگار بتاتے ہیں، لیکن عقل ہمارے پاس ایک ٹکے کی بھی نہیں ہوتی، ایک ٹکے کی عقل نہیں ہوتی ہمارے پاس. ایسے بے وقوفوں والے کام مسجد میں ہم کرتے ہیں. آپ وقت سے پہلے آ گئے، جمعہ میں کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے خوب نبی پر درود پڑھیے، بڑا اس کا اجر ہے، بڑا اس کا اجر ہے. قرآن پڑھیے اور جو ذکر آتا ہے کیجئے، یہ مبارک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. دعائیں کیجئے. گزشتہ جمعے آخر میں نے چند باتیں کی تھی، انہیں دوہرا کر آگے بات کرتا ہوں اسی کے متعلق. یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے. ہم لوگ اس خطبہ کو بڑی غفلت میں گزارتے ہیں. غفلت میں گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری توجہ خطبے کی طرف نہیں ہوتی. کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی اپنے کام کر رہا ہے، بس ایک خطبہ چل رہا ہے، چلتا ہے. یاد رکھیے جمعہ کی نماز جتنی اہم ہے، جمعہ کا خطبہ بھی اتنا ہی اہم ہے. اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی ایک مثال دوں کتنا اہم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہم خطبہ سننے کے لیے بیٹھیں، میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ہم خطبہ سننے کے لیے بیٹھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دوران کسی کو نیند آ جائے، کہا فَلْيَتَحَوَّلْ، وہ اپنی جگہ بدل لے. کیوں؟ نیند بھاگ جائے اس کی اور خطبہ غور سے سنے. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات خطبے کے دوران برداشت نہیں کی گئی. یہ نیند آنا، حالانکہ وہ جان بوجھ کے نہیں سو رہا، جب قدرتی عمل بیچارہ تھکا ہوا ہے، یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے بیچارے کو تھوڑا سا بھی سکون کا وقت ملتا ہے اس کو جھونکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے، وہ زبردستی لے کے نہیں آیا اپنے اوپر. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، اپنی جگہ بدل لو. مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ خطبہ آپ نے غور سے سننا ہے. ایک موقع پر ایسے ہی خطبہ ہو رہا تھا، مسجد نبوی میں کچھ لوگ دروازے سے داخل ہوئے. نبی نے وہیں سے زور سے فرمایا بیٹھ جاؤ، یعنی آپ نے چلنے کو بھی اچھا نہیں سمجھا. وہ گیٹ میں داخل ہو رہے، نبی نے زور سے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، نبی کے بڑے قریب رہنے والے صحابی ہیں. نبی کے وضو کا پانی، مسواک، آپ کی چپلوں کا خیال آپ کیا کرتے تھے، اتنے قریب رہنے والے. اور نبی سے محبت اتنی تھی کہ آپ کی چپلیں نبی کی اپنی آستین میں رکھتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. اپنی آستین میں نبی کی چپلیں رکھتے تھے، اتنی محبت تھی. جب یہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارے مسجد کے گیٹ پہ چپلیں اتارتے ہیں، وہیں کہیں قریب تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. وہیں بیٹھ گئے کہ نبی نے فرمایا بیٹھنے کو، خطبہ چل رہا ہے، وہیں بیٹھ گئے. ہم تو خطبے کے دوران پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں، باتیں، پورے پروگرام اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم سب کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے خطبہ ہو رہا ہو اور خطبے کے دوران کوئی انسان غلط کام کر رہا ہو، اچھا کام نہیں، غلط کام کر رہا ہو، اور کوئی پڑوس میں بیٹھا ہوا اس کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھائے کہ بھائی یہ نہ کرو، خطبہ ہو رہا ہے، اس نصیحت کرنے والے کو نبی نے فرمایا تو نے برا کام کیا. حالانکہ نصیحت کرنا اچھی چیز ہے نا، قرآن نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ تم نصیحت کیا کرو. اس امت کی خصوصیت بتائی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں.
لیکن خطبے کے دوران اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے اور وہ اس کو روکے کہ نہ کرو، اس نیکی کرنے والے کو نبی نے فرمایا فقد لغا، اس نے برا کام کیا۔ وہ جو جرم کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے اس کو بھی کہا فقد لغا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اس جمعہ کے خطبہ کی اتنی اہمیت ہے، یعنی اس وقت آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتے، کسی کو نیکی کا حکم نہیں کر سکتے، کسی کو برائی سے روک نہیں سکتے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے، حدیث۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں جمعہ کا خطبہ ہوتا کیا۔ وہ خطبے کے دوران برا کام کر رہا ہے اور کوئی نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرتا ہے کہ نہ کرو، نبی نے فرمایا فقد لغا، اس نے یہ برا کام کیا۔ خطبے کا مقصد ہے دھیان سے، توجہ سے اس کو سنو، یہ سارے کام چھوڑ دو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطبے کے لیے خطبہ دینے والا آ جائے، نہ نماز پڑھنی ہے نہ ذکر کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھنی ہے نہ بات چیت کرنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ جو خطبہ دے گا اس کو سننا ہے۔ اس خطبے کی اتنی اہمیت ہے، مگر اس اہمیت کو ہم نے اپنے دل میں نہیں بٹھایا، ہم ایسے ہی گزار دیتے۔ اس لیے ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم خطبہ مختصر سے مختصر پڑھیں تاکہ ہمارا کوئی بھائی اس خطبے کی وجہ سے گناہ کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ بیچارہ لمبا خطبہ پڑھے تو سو جائے، کوئی باتیں گا۔ آج کل تو ہم بیزار لوگ ہیں نا، ارے مولوی کب بس کرے گا، ارے نماز کب ہوگی، یہ دین بیزاری ہے۔ اس لیے ہم نے بھی خطبہ بہت مختصر کر دیا کافی عرصے سے، تاکہ ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، ہم نے مختصر کر دیا، 2-3 منٹ کا وقت کر دیا اس کا۔ خدا کے واسطے اس خطبے کو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے ظہر کی ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، اسی ظہر کے وقت میں ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی الگ وقت نہیں ہے، وہی ظہر کا جو وقت ہے اسی وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2۔ یہ جو 2 رکعتیں ظہر کی ہم سے ختم کی گئی، اس میں تخفیف کی گئی، 2 باقی رکھی گئی، ان 2 رکعتوں کے بدلے میں ہمیں خطبہ دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ خطبہ نماز کی طرح ہو گیا ہے۔ تو نماز کے دوران ہم باتیں کرتے ہیں، نماز کے دوران ہم موبائل کھیلتے ہیں، نماز کے دوران ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، نماز کے دوران اور کوئی اللہ تعالی کام کرتے ہیں، تو خطبے میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ظہر کی 4 ہے اس کو گھٹا کے 2 کر کے جمعہ بنا دیا گیا، وہ تو 2 ختم کی گئی، اس کے بدلے میں یہ خطبہ دیا گیا ہے۔ اس خطبے کو اتنے اہتمام سے سننا چاہیے، اس کو ہلکا نہ دیا جائے۔ یہ خطبہ جو جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے وقت سے پہلے آنا چاہیے تاکہ ہم خطبہ بھی مکمل سن لیں، جمعہ کی فضیلت بھی پا لیں، اور جو فضیلت اللہ نے رکھی اللہ اس سے ہم سب کو نواز بھی دے۔ لوگوں میں ایک بات چلتی ہے، وہ بات یہ چلتی ہے جی خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے، عربی سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ اردو میں ہو جائے، یہاں جہاں انگریزی بولنے والے وہ انگریزی میں ہو جائے، یا کوئی اور زبان بولنے والوں کا علاقہ ہو تو وہاں کے مولوی صاحب کو چاہیے کہ اسی زبان میں یہ خطبہ دیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے لوگوں میں۔ اور عقل پرست جو اپنی عقل پہ چلتے ہیں نا، عقل کی مارتے ہیں، وہ بڑے بڑے دلائل اور بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جی خطبے میں امام صاحب پڑھتے کیا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو خطبے میں تو چھوڑیے، نماز میں جو ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ الحمدو پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے الحمدو کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نہیں، اکیلے، اس میں آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، قل واللہ آتی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، انا اعطیناک، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟
عقل کی نہ ماری ہے۔ آج تک کوئی کسی نے یہ نہیں کہا یار یہ دن میں 5 مرتبہ اذان کہی جاتی ہے، عربی میں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مؤذن صاحب یہ الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کہہ رہے، یہ عربی ختم کر دی جائے، اب اس کی جگہ پر مقامی زبان میں اس کی ٹرانسلیٹ کر دی جائے۔ یہ تو آج تک کوئی نہیں کہتا۔ کیسی عجیب بات ہے نا، بس جہاں میری عقل چلتی ہے وہاں یہ کام ہو جائے۔ میں اس پر پہلے بات کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، آپ ممبر پر جلوہ افروز رہتے اور اذان کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہوا، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خطبے سے پہلے کئی اذانیں کہلواتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ یہی کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ہوا، لیکن پھر آپ نے ایک اذان باقاعدہ مقرر کر دی کہ پہلے ایک اذان ہوگی، کچھ وقفہ ہوگا، پھر دوسری اذان ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ آپ کے اوپر یعنی امت پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ یہ لازم ہے۔ آپ کے اوپر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ یہ لازم ہے، اس پر عمل کرو۔ اسی لیے آج تک یہ 2 اذانیں چلتی آ رہی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خلفاء میں سے۔ اسی لیے میں نے کہا ان کے زمانے میں کئی اذانیں ہوتی تھی۔ بعد میں اب جو ہم اردو میں بات چیت کر رہے ہیں اس کو واضح و نصیحت کہتے ہیں، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ واضح و نصیحت ہے، یہ مقامی زبان میں ہونے لگا۔ لیکن نبی کے زمانے سے جو طریقہ چلتا آیا کہ عربی زبان کے اندر خطبہ ہوگا وہ کسی زمانے میں چھوڑا نہیں گیا۔ یہ ابھی عقل پرست آ گئے اور وہ کہنے لگے جی یہ اپنی مقامی زبان میں ہونا چاہیے، جو لوگ زبان سمجھتے اس میں ہونا چاہیے۔ اب ہم جو پہلی اذان ہو جاتی ہے، بعض مسجدوں میں پہلی اذان سے پہلے ہی جو ہے واضح و نصیحت ہوتی ہے، پھر پہلی اذان ہوتی ہے، پھر سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے۔ یہ جو واضح و نصیحت ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوتی تھی، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم جب خطبہ دینے کے لیے آتے جمعہ کا، اس سے پہلے کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے نبی کی احادیث سناتے تھے، اس میں واضح و نصیحت کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا امیر المومنین آپ جب خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں اس سے پہلے بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو قرآن و حدیث سناؤں، دین بتاؤں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت فاروق اعظم نہیں مانے، پھر معلوم کیا، پھر نہیں مانے، بار بار ہوتا رہا۔ تو ایک موقع پر پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا سناؤ گے، کیا بتاؤ گے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں لوگوں کو قرآن سناؤں گا، اللہ کے نبی کی حدیثیں سناؤں گا اور ان کو واضح و نصیحت کروں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا اچھا تم ایسا کام کرو گے، تمہیں اجازت ہے، میرے آنے سے پہلے تم لوگوں کو قرآن اور حدیث سنایا کرو، لیکن جب میں خطبے کے لیے آ جاؤں تمہاری بات بند ہو جانی چاہیے، ختم۔ آج تک الحمدللہ اسی پہ عمل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں مساجد میں مقامی زبان کے اندر کہیں اردو میں، کہیں پشتو میں، کہیں پنجابی میں، کہیں انگریزی میں، جیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں مقامی زبان میں لوگوں کو واضح و نصیحت کی جاتی ہے، پھر اصل جو خطبے کا وقت آتا ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ یہ جو دماغ میں بات چلتی ہے کہ جی اب تو مقامی زبان میں ہونا چاہیے، لوگوں کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے، تو لوگوں کو تو اذان بھی نہیں آتی سمجھ میں، اس اذان میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو بھی اردو میں دینا شروع کر دیں یا مقامی زبان میں دینا شروع کر دیں۔
پھر کہیں گے جی قرآن کی جو تلاوت ہے اب تو ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، نماز میں بھی وہی ترجمہ ہی پڑھیں گے، عربی ہم کو آتی نہیں، آج تک ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہے، پھر دین کا سارا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے